اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات سے نوازا تھا، پھر بھی یہود نے آپ علیہ السلام کی تکذیب و مخالفت کی اور ہر ممکن طریقے سے آپ علیہ السلام کو ستایا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کسی بھی شہر میں امن سے نہیں رہ سکے۔ آپ علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ خانہ بدوش ہو کر عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے کافی عمر گزار دی، پھر بھی ان بدبختوں کو صبر نہیں آیا اور شاہ دمشق کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکا دیا کہ ایک شخص جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور بادشاہ کے خلاف رایا کو ابھار رہا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بھڑک اٹھا اور اس نے فلسطین کے حاکم کو لکھا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے سولی پہ چڑھا دو۔ فلسطین کے حاکم نے اس کی تعمیل کی اور یہود کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر رات کے وقت آپ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا اور آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ محاصرہ کرنے والے گھر میں ضرور داخل ہوں گے یا مجھے گھر سے نکل کر مقابلہ کرنا پڑے گا، تو آپ علیہ السلام نے اپنے رفقا سے فرمایا، تم میں کون یہ بات پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شکل و صورت مجھ جیسی بنا دے تاکہ وہ گرفتار ہو جائے اور مجھے نجات مل جائے، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اس پر ایک نوجوان تیار ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو آپ علیہ السلام جیسی صورت دے دی اور لوگ اس گھر سے نکلے۔ محاصرہ کرنے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل آدمی کو گرفتار کر لیا اور سولی پہ چڑھا دیا۔ یہود نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا ہے۔ عام عیسائیوں نے بھی لا علمی کی بنا پر ان کی بات مان لی، حالانکہ حقیقت میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے میں ناکام رہی۔ فرمان الہی ہے، انہوں نے سازش کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں تمہیں پورا لینے والا اور اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تمہیں کفار سے پاک کرنے والا اور تمہارے ماننے والوں کو قیامت کے دن تک کفار پر غالب رکھنے والا ہوں، پھر تم سب کو میری طرف لوٹ آنا ہے، میں تمہارے آپس کے اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کی سازش سے بچا کر پورا اپنی طرف آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ مفہوم یہ ہے کہ میں تمہیں ابھی زندہ اٹھا لوں گا، پھر قیامت سے پہلے دنیا میں بھیج کر طبی موت دوں گا۔ بنی اسرائیل کو بجلی کے پکڑنے کی یہ سزا ان کے عہد توڑنے، اللہ کی آیات کو نہ ماننے، انبیاء کو ناحق قتل کرنے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے تھی کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی، اس لیے ان میں سے بہت کم ہی لوگ ایمان لائے۔ پھر یہ کفر میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ مریم علیہ السلام پر نہایت ہی برا بہتان لگا دیا اور انہوں نے کہا، ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو جو اللہ کے رسول تھے قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے ان کو نہ تو قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، لیکن ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہ صورت بنا دی گئی تھی۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا وہ شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس سوائے گمان کی پیروی کے یقینی علم نہیں۔ بلا شبہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ سب پر غالب خوب حکمت والا ہے۔